اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وحید چت اور آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 جو ہے وہ اس کے مکمل طور پہ اس کے اسباق ہم مکمل کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ او ایس پی راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 کے جو اسباق ہم نے مکمل کیے ہیں، جو عنوانات ہم نے مکمل کیے ہیں، اب اس کی دہرائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو لینگویج اور اردو لٹریچر کے دہرائی کے حوالے سے کچھ عنوانات ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارے پاس سبق نیکی کا بدلہ اور اس میں جو چنا گیا عنوان ہے وہ ہے سوالات و جوابات۔ دوسرا جو عنوان ہوگا ہمارے پاس وہ ہے خلاصہ نگاری، اور جس میں ہم نے نظم منتخب کی ہے جی کیپٹن محمد سرور شہید۔ اور تیسری چیز ہے ہمارے پاس اردو بیس سے ریلیٹڈ مضمون نویسی، یعنی مضمون ہم کیسے لکھتے ہیں اس سے متعلقہ کچھ 2 عنوانات ہیں، جس میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کرنا ہوگا۔ تو عزیز طلباء آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے سبق نیکی کا بدلہ، اس کے سوالات و جوابات، جو کہ آپ کے سوال نمبر 1 پر مشتمل ہے، جس میں لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے ضروری ہے کہ سبق کو پہلے اچھے سے اس کی بلند خوانی کر لی جائے، سبق کو سمجھ لیا جائے، سبق کے اہم نکات کو سمجھ لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ تحریری کام کرنے میں آسانی ہو سکے۔ سوالات کے جوابات کو تحریر کرنے کے لیے اہم نکات سے مدد لی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ عزیز طلباء سوالات 2 طرح کے آتے ہیں، ایک آتے ہیں سوالات مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور دوسرے آتے ہیں تفصیلی سوالات کے جوابات۔ تو یہ جو سلسلہ ہے ہمارے پاس جو سوال نمبر 1 پر مشتمل ہے، جس میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کرنے کا کہا گیا، یہاں پر ہم تفصیلی سوالات تحریر کریں گے، جس کی جو حد الفاظ ہوگی وہ کم از کم 2 سے 3 لائنیں میں ہونی لازمی ہے، اور جو مختصر سوالات ہوں گے ان کی حد الفاظ جو ہوتی ہے وہ 1 لائن میں بھی آپ اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں، اور بعض سوالوں کے جواب جو ہیں وہ 1 سے 2 الفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے جوابات آپ نے تھوڑا سا تفصیل سے لکھ لیں۔ دوسری اہم بات کہ جب آپ سوالات کے جوابات تحریر کریں تو کوشش کریں کہ اپنے سبق کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں، نہ کہ آپ کتاب یا کاپی سے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اپنی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سوالات کے جوابات آپ تحریر کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے ذہن نشین رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے ہمارے پاس نظم کیپٹن سرور محمد شہید۔ اس کی نظم جس کے بارے میں آپ نے اس کی خلاصہ نگاری تحریر کرنی ہے۔ نظم کیپٹن محمد سرور شہید پاک فوج کے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تحریر کی گئی ہے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیپٹن محمد سرور شہید جو پاکستان آرمی کے بہادر سپوت ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ نظم تحریر کی گئی ہے۔ تو یہ نظم اصل میں کیپٹن محمد سرور شہید کی شہادت اور بہادری کے واقعے پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو جب خلاصے میں تحریر کرنا ہے، نظم کو کسی بھی نظم کا خلاصہ تحریر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خلاصے کا آغاز نظم کے عنوان اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے، اور پہلی جو 2 لائنیں ہوتی ہیں اس میں نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ خلاصہ نگاری جب بھی لکھیں گے پیراگراف کی صورت میں تحریر کریں گے۔ جو پہلا پیراگراف ہوگا اس میں نظم کا نام اور شاعر کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی خیال تحریر کرنا ہوگا، یہ خلاصے کا پہلا پیراگراف کہلاتا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ خلاصے کی اہم تفصیلات بیان کریں گے، خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں، اشعار یا بند کی تشریح کو اکٹھا کر کے مختصراً طور پہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یاد رہے کہ الفاظ اور جملوں کی تکرار سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے اہم اور خاص بات ہے، خلاصے کے اندر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ پوری نظم کا 1/3 حصے پر مشتمل ہونا چاہیے، خلاصہ زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مختصر جماعتوں کے حساب سے خلاصہ کی جو حد الفاظ ہوتی ہے وہ ہر کلاس کے حساب سے اس کی حد الفاظ میں الفاظ کی تعداد بڑھائی جاتی ہیں۔
जमात शशम और जमात हफ्तम के लिए अल्फाज की जो तादाद है वो 70 अल्फाज से 80 अल्फाज तक है, जो कि आप 2 पैराग्राफ के अंदर बआसानी मुकम्मल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस क्लास से मुस्तफ़ीद हो चुके होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और याद रहे कि ये जो दोहराई का काम है ये आपको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी याद दहानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये तहरीर करके अपने पास महफूज रख सकते हैं। इसको AIS पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।